अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से एक रैली के शुरका आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये पार्लियामेंट हाउस से ये रैली जिसका इनेकाद किया गया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस रैली में शरीक हुए। फिर इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, MWM के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इसमें शरीक हुए हैं। तो बुनियादी जो इसमें बात की जा रही है और जो वो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ ये एक मुज़ाहरा है जिसका एहतमाम किया गया है। ये एक सवाल बहरहाल अहम है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, तो उस वक्त क्योंकि 184(3) था और बराह रास्त 184(3) को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता था। केस 26वीं तरमीम को चैलेंज भी किया गया, बहुत सारी पटिशन्स भी आई। ये बात भी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस बहुत ताख़ीर से उसकी सेकंड हियरिंग की, लगभग 1 साल का वक्त जो है वो लगा और फिर अभी 26वीं तरमीम के ऊपर ये डिसाइड होना था कि कौन सा बेंच 26वीं तरमीम के केस को सुनेगा। के साथ ही केस एडजर्न किया गया, तवील उसमें ब्रेक आई और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया। अब तो बहरहाल 28वीं तरमीम की भी जनाब डिस्कशन जो हैं वो हमारे टीवी चैनल्स पे शुरू हो चुकी हैं। तो चंद कानूनी सवालात और उसका जो इख्तिलाफी राय है वो आपको सुनवाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जिनसे अभी हमने थोड़ी ही देर पहले बात की है, तो देखें उन्होंने क्या बात की है और उनका 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर क्या खोकर साहब, एज अ लॉयर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो जजेस की ट्रांसफ़र का अमल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस है वो ये है कि जजेस का जो तबादला है वो किन ग्राउंड्स पे किया जाएगा, तो इस पे आप क्या समझते हैं? ग्राउंड एक ही है, माज़रत कतई कलामी कर रहा हूँ, ग्राउंड एक ही है कि अगर आपने हुकूमत के खिलाफ फैसले दिए, अगर आपने ऐसे फैसले दिए कि जिनसे हुकूमत वक्त को नुकसान पहुंचता है, उसकी सुबकी होती है, उसके किसी गैर कानूनी अमल को आप गैर कानूनी ही कहते हैं, तो फिर उन जज साहिबान के ट्रांसफर होंगे। और पहले आइन के अंदर ये लिखा हुआ था कि किसी जज को बगैर उसकी मर्जी के ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब तो जिस तरह एक SHO को उठाकर आप दूसरे थाने में फेंक देते हैं, ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पिछाड़ करते हैं, अब इसी तरह जज साहिबान की भी उखाड़ पिछाड़ होगी। और एक जो उम्मीद थी कि एक सख्त और जबर वाले माहौल में कि लोग इस इंसाफ के इदारे की तरफ देखते थे कि शायद यहाँ से कोई इंसाफ मिल जाए, इन्होंने वो आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। कंसेंट का लफ्ज़ ख़त्म किया है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। एक डिबेट ये बहरहाल है क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं जो अदलिया की बराह रास्त मुतासरा रही हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। वो उनका तो ये कहना है जी कि हम जुडिशल एक्टिविज़म के बहुत शदीद जो है वो मुतासरीन में से हैं, तो इसलिए ये सब किया है। तो उनके इस आर्ग्यूमेंट को कितना वेट देते हैं आप? बिल्कुल वेट नहीं देता। इसका बड़ा सादा सा जवाब है, इस मुल्क के अंदर फौज ने मार्शल लॉज लगाए, तो क्या उस तारीख की बुनियाद पर फौज के इदारे को नुकसान पहुंचाना जायज ठहरेगा? नहीं ठहरेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे मुल्क के दिफा के लिए एक जरूरी अंसर है। इसीलिए इसी तरह इंसाफ का जो इदारा है, माजी का उसका रिकॉर्ड डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी की पूरी अदलिया को हुकूमत के ताबे कर लें, और हुकूमत के ताबे करके सिर्फ आपका मकसद तो मुल्क के अंदर इंसाफ की फरहमी को तो यकीनी बनाना नहीं है। 23 लाख मुकदमे इस मुल्क में पेंडिंग है, और उन 23 लाख के अंदर से 20 लाख से ऊपर जो मुकदमे हैं वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में और नीचे लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो अगर आपका मकसद रिफॉर्म था, तो आपने जहां पर सबसे ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत थी वहां पर उसके लिए तो आप कोई कानून साजी नहीं आपने की इस इदारे को खत्म करने के लिए।
اس ادارے کے اندر سے آزادی ختم کرنے کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کرنے کے لیے کورٹ پیکنگ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے من پسند آدمی کو چنے اس ادارے کی سربراہی کے لیے؟ کسی پروسیس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ معاملہ گیا، نہ اسمبلی کے پاس یہ معاملہ گیا، نہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ گیا، وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار تھا۔ تو آپ بتائیے کہ کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ تو عدلیہ کی آزادی کو انہوں نے سلب کیا ہے۔ ہمارا کام تھا احتجاج کرنا، اپنا پروٹیسٹ نوٹ کرانا پیسفل طریقے سے، وہ آج ہم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور اسی سنگ مرمر کی عمارت کے سامنے جو اب سپریم کورٹ کو کہنے کے لائق نہیں رہی، سپریم ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر بدل دی گئی ہے، تو وہاں پر ہی ہم آئے ہیں اور اسی ادارے کے تقدس کی بحالی کے لیے آئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے۔ دو ججز سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر احمد اللہ نے ریزائن دیا ہے۔ ایک ڈسکشن یہ ہے کہ بہت تاخیر کی ہے ریزائن میں، کیا سمجھتے ہیں 26ویں ترمیم کے وقت ان کا ریزائن تھا بہتر تھا، یا اب جو انہوں نے کیا وہ بہتر ہے؟ دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے اس سوچ کا حامی تھا، جس وقت 26ویں آئینی ترمیم آ چکی تھی، کہ اسی وقت جج صاحبان کو سامنے آنا چاہیے، یا خط بازیوں سے باہر نکلنا چاہیے اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ پریس کانفرنس کی بات میں نے اس لیے کی کہ لوگ سوچیں گے کہ کیا کہ جج بھی کبھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں؟ بھارت میں سپریم کورٹ کے ججز نے کیا، اسی لیے کہ اگر آپ کے ادارے کے اوپر کوئی ایسی ذات لگ رہی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کا پورا ادارہ تباہ ہو رہا ہے، آپ کو بطور ادارہ اس ترمیم میں کنسلٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر جب بنیادی فیچرز کانسٹیٹیوشن کے چینج ہوں گے کہ جن کے اندر ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک اس کا بنیادی ستون ہے، تو پھر جج صاحبان کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ اور بہرحال دیر آئے درست آئے۔ اب میں تو کم از کم یہی توقع کرتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کسی یونیورسٹی کے اندر ڈین آف لا اسکول بننے سے یا لیکچرر بننے سے ایک تحریک کو اس ادارے کی آزادی کے لیے لیڈ کرنے پر ترجیح دیں گے، نہ کہ کسی جگہ ہمیں پتہ چلے کہ پنجاب یونیورسٹی یا لامز یا آئی بی اے یا کسی باہر کی بڑی یونیورسٹی میں وہ وہاں پر ڈین آف لا اسکول یا وہاں پر وزٹنگ فیکلٹی کا حصہ بن جائے، تو یہ ان کی طرف سے ایک کمزوری ہوگی میرے خیال میں۔ اچھا، 26ویں ترمیم کو تو آپ بھی ایز اے پٹیشنر سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا، 27ویں ترمیم کو چیلنج کرنے کا ارادہ اگر ہے تو اس کا فورم کیا ہوگا؟ دیکھیں، فورم تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی رکھا ہے، ہماری یہ توقع تھی کہ فل کورٹ کے اندر ڈائریکٹ پٹیشن آ سکتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ؟ بالکل وہاں پر آ سکتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس میں سب سے جو اہم رول تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا تھا۔ افسوس کے ساتھ انہوں نے اپنے ادارہ بچانے کے لیے وہ رول نہیں پلے کیا، نہ صرف رول نہیں پلے کیا بلکہ جو حقائق سامنے آئے ان سے تو یہی پتہ چلا کہ موصوف صرف اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان برقرار رکھنے میں بےتاب تھے، اور انہوں نے حکومت سے جو بات کی وہ یہی بات کی کہ میرے اس ٹائٹل کو مت چھیڑو۔ تو جہاں پر چیف جسٹس کی یہ حالت ہو تو وہاں پر پھر خیر صلی اللہ ہی ہے۔ اچھا، آخری سوال حکومت صاحب آپ سے یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے تو کرنے کا اختیار ہے، یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک سینیٹر جو پہلے اناؤنس کر چکے تھے فلور کے اوپر کہ میں نے ریزائن دیا ہے، اس کے باوجود ڈیفیکشن کے طور پہ ان کو ڈسکوالیفائی کی اس ڈیفینیشن میں آتے تھے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا عدالتیں جب یہ کیسز آئیں گے تو اس کوشچن کو دیکھیں گے نہیں کہ اختیار کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وجود کیسے ہوا، یہ ایک مینوفیکچرڈ پارلیمنٹ ہے، 8 فروری کے متنازع ترین الیکشنز کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس پارلیمنٹ کے اندر جو اس طریقے سے ان کو 2/3 اکثریت دلوائی گئی، جو ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس کے ذریعے مال غنیمت کی طرح یہ جماعتیں ان سیٹوں پر جھپکی، پھر لوگوں کو نااہل کیا گیا، ان کی جگہ نئے لوگ الیکٹ کرائے گئے، 2/3 اکثریت تو ایسے ملی، اس پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ اہم یہ ہے کہ ہمارے آئین کے کچھ بنیادی فیچرز ہیں، پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر اسی آئین نے قدغنیں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ پارلیمنٹ قانون اور سنت، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون بنانا چاہے یہ نہیں بنا سکتی،
یہ حد مقرر کی ہے اسی آئین نے. دوسری حد کیا مقرر کی ہے کہ اگر انسانی حقوق کے حوالے سے اگر یہ حکومت جو ہر شہری کے حقوق اس آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں اگر ان کو ختم کرنا چاہے گی تو نہیں کر سکے گی. یہ بھی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے وہ اس آئین کا بنیادی فیچر ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی یہ ترمیم یا قانون سازی نہیں کر سکتی. تو اس لحاظ سے ہمارا آئین منفرد ہے کہ اس کے اندر تمام اداروں کے حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے بھی اختیارات کے اوپر ایک حد مقرر کی گئی ہے. تو وہ اب انہوں نے جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرمپل کر دیا. تو ہم اسی بنیاد پر اس کے مخالف ہیں اور اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے. جی آپ نے یہ ڈسکشن سنی اور اس میں گفتگو میں جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کی ہے اور اس میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ایک اپوزیشن پارٹیز کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.